اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہو چکے۔ زبانی اقرار ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پیش کرتے ہیں یہ، لیکن میں نے صرف زبانی دیکھا ہے، لیکن عملی مظاہرے میں بالکل اس کی نفی دیکھی۔ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ صبح اٹھ کے میرا فضل تلاش کرو، تو لوگ صبح اٹھ کے فضل تو تلاش نہیں کرتے، 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہوا، ہم بے روزگار ہیں، یہ والی کیفیات ہے۔ لیکن یورپ اور امریکہ اور جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے یہاں سعودی عرب ہے، دبئی ہے، سب مغرب کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ظاہر بات ہے تبلیغ سے تو نہیں ہوگا، یہ حکومت میں کوئی اثر و رسوخ ہو تو ان سے یہ پیشکش کی جائے کہ بھئی پاکستان میں کاروباری نظام مغرب کے بعد بند کر دیا جائے، صبح شروع کیا جائے۔ دوسرا جو مین مرحلہ ہے آپ کی بربادی کا، اکثر لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتے بھی کچھ کام کرتے ہیں، لیکن فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ خدا کے آئین کے مطابق کام کرتے ہیں، اور خدا کا آئین قرآن مجید ہے۔ جیسے کہا کہ میرے بعد اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے ماں باپ کا ہے، سوائے وہ تمہیں اللہ کی راہ سے روکیں تو ان سے انہیں اچھے طریقے سے دوری اختیار۔ پھر ایک جگہ اور آیت ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں تم پاؤ تو اف تک نہ کرو۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سارے بنیادی اصول ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو معاشرے سے میرا خیال میں میری نظر سے اٹھ چکے ہیں۔ پہلے ہماری یہاں محبت تھی، ایک دوسرے سے میل ملن پڑوس سے تھا، اب شاید میرا خیال میں بھائیوں میں آپس میں نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے یہاں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر آدمی اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس ملک کا بھی سودا کرنے کو تیار ہے، اپنا بھی سودا کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک کس مشکل مراحل میں، ظاہر بات ہے کہ آپ حکومت اچھی ہوگی، لوگ اچھے ہوں گے، قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، میرا خیال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک زندہ مثال میں خود ہوں آپ کے سامنے، اکیلا۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں میرا گھر نہیں، یہ خدا کا گھر۔ اس گھر سے منہ موڑنا خدا سے منہ موڑنے کے مترادف ہے، اس سے منہ موڑنا نبی سے منہ موڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کی بنیادیں الحمدللہ اچھے پیسوں سے رکھی گئی۔ اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، اور شب و روز کی ایک محنت اور لگن، اور میں نے خانقاہ تعمیر کر کے اور بنا کے اور آپ کے حوالے کر دی ہے کہ اب آپ اس کو چلائیں۔ اس کے باوجود پھر میں آپ کے درمیان علاج معالجہ، ملاقات، کچھ سسٹم بنائے گئے ہیں کہ شام 5 بجے تک میں یہاں ہوتا ہوں۔ ظاہر بات ہے لوگ ہوتے ہیں تو نمبر وائز آپ آئیں، اور مغرب کے بعد جو مریدین ہیں وہ سامنے والے 91 پہ آئیں۔ آج ہم 11ویں کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے بہت بزرگ
ہستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی تعلیمات کے ذریعے یہ مقام حاصل کیا، وہ ہے آپ کے سامنے قرآن مجید۔ میں نے ابھی بیچ سے کھولا ہے، 10واں پارہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے۔ اب یہ شروع ہوئی ہے، اگر وہ تم میں سے نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم فتنے میں ڈالنے کو تمہارے بیچ میں فساد ڈالتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، جب حضور کے ساتھ 1000 میں سے 300 منافقین ہیں تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹی تھی، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوار تھا۔ مطلب بات یہ ہے، کوئی بھی آدمی، میں خود یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر نہیں رہوں گا تو یہ خانقاہ چلتی رہے گی، ہیں؟ خانقاہ کے وارثین موجود ہیں، ہے نہیں؟ اور اگر کوئی کام کر کے احسان جتاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو احسان جتا رہا ہے۔ اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے، فتنے میں نہ ڈالیے۔ ہم تو مستقل یہاں 7 سال سے ہر قسم کے لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ سن لو، وہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب شیطان اور وسوسہ آ جائے تو وہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے کافروں، تو یہ نبی کے زمانے میں میرے خیال میں سارے کام ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں جو آج ہو رہی ہیں۔ اگر تمہیں بلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر کوئی تمہیں مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھرتے ہیں۔ تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر میرے لیے خدا بند نے کوئی کام لکھ دیا ہے، یہ نبی کا حکم ہے کہ وہ ہو کر رہنا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، فرماتا ہے کہ میں جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں، اور جس کا چاہتا ہوں کشادہ کر دیتا ہوں۔ آیت ہے نا؟ اچھا بھائی، وہ کشادہ کیوں کس کا کرتا ہے اور تنگ کس کا کرتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اور کہا میں جس کا تنگ کر دوں اس کا وسیع کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کا کشادہ کر دوں اس کو تنگ کوئی نہیں کر سکتا، ہے نہیں ہے؟ اب کس کا تنگ کرتا ہے، کس کا کشادہ کرتا ہے؟ تو آپ جب اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو میں تو دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں تو اپنے کام میں لگا رہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، اور اس نے ہر مقام پہ عزت دی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، نبی کی نگاہ۔ پھر کہا مگر تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ مگر 2 خوبیوں میں سے ایک کا۔ ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، تو اب راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزت اللہ دیتا ہے، کوئی انسان کسی کو نہ ذلیل کر سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے، اور جو عزت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، باطن میں نہیں ہوتی، اور اس کے عملی مظاہرے ہوتے ہیں۔ تم فرماؤ دل سے خرچ کرو یا ناگواری میں، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اگر آپ کے دل کے اندر کھٹور ہے تو وہ آپ کا بیکار ہے، دینا بند ہو جائے گا۔ بے شک تم بے حکم لوگ ہو، اگر آپ قرآن کا حکم نہیں مانتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب آپ بے حکم لوگ ہیں،
پھر آپ کا تو یہ دینا دلانا سب بیکار ہے۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں کہ اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے، مطلب تاوان سمجھ کے دیتے ہیں، خوشی سے نہیں دیتے ہیں۔ اور نماز میں بھی کیسے جاتے ہیں، اچھا یار ابھی آ رہے ہیں یار، میں ناپاک ہوں فلاں ڈھیکاں، یہ باتیں کرتے ہیں، تو تمہیں ان کے مال اور اولاد کا تعجب نہ آئے۔ اسی لیے میں کسی بڑے آدمی سے مرعوب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آیت پڑھ چکا ہوں، وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ان چیزوں میں ان پر وبال ڈالے، اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج رات ہی آخری رات ہو، پتہ تھوڑی ہے قیامت کل آئے گی پرسوں آئے گی، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، اور تم میں سے ہیں نہیں، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر پائیں کوئی پناہ یا غار سما جانے کی جگہ تو رسیاں تڑاڑتے ادھر ادھر پھر جائیں گے۔ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بانٹا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں اور اس کو کیوں دے رہے ہیں، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں ہیں، اور نہ ملے تو جب ہی وہ ناراض ہو جائیں۔ یعنی بھائی ایسی عکاسی کہ میری پوری 23 سال کی زندگی میں یہ تمام چیزیں آئیں کہ مطلب جیسے آپ کو جب تک ہم دیتے رہیں، جس آدمی سے ہم ملتے رہیں، جس آدمی کو ہم اچھا کہتے رہیں تو وہ ہمارے ساتھ لگے رہے، اور جس دن ہم اس کے کوئی اینٹی بات کر دیں تو وہ ایمان سے پھر جاتا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہوتا، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ یہ دین کے کام میں آپ کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کے دین کا کام، اگر یہاں میں ہوٹل بناتا تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، شادی حال بنا دیتا اسی پلاٹ پہ ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ یہ تقریباً جو اس کے اندر 90% جو محنت ہے وہ ٹوٹل میں نے علاج کر کر کے لوگوں کے مسائل، اور ان لوگوں کے منہ دیکھے کہ جن کے منہ دیکھنے کی شوق نہیں ہوتا تھا، ان کا علاج کیا۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، محتاج، نرے نادار، جو اسے تحصیل کر کے لائیں، یعنی جو جمع کر کے لائیں۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا، میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ بھائی کچھ زکوٰۃ بھی لے آؤ، تمہارے جاننے والے نہیں ہیں۔ جو کس کا حق ہے؟ جو زکوٰۃ کی تحصیل کرتے ہیں، یعنی جمع کرتے ہیں۔ محتاج آپ کے سامنے آج یہاں 3 فیملیاں بیٹھی ہوں گی جن کو میں نے رہائش کی جگہ دی ہے، چوتھی پرسوں اور اوپر آ رہی ہے، کیونکہ شہر کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں ہے، گیس کا بل نہیں ہے نہیں ہے، تو یہ کیا ان سے میں کرایہ لے رہا ہوں؟ ان کو تو یہی کہا ہے کہ بھائی آپ رہیں، کھانا رہائش جو بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے۔ جن کے دلوں میں اسلام سے الفت دی جائے، آپ کس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ زکوٰۃ کا یہاں پہ بیان ہے سورہ توبہ میں، کہ جو اسلام سے محبت کرتے ہوں، یعنی ہر جمعے درس میں آتے ہوں، محبت ہو انہیں، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی قیدی چھڑانے کے اندر بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، دیت دے کے۔ اور قرض داروں کو، جو آپ کے حلقہ احباب میں قرض دار ہیں، خانقاہ کے جو بھائی دوست ہیں قرض دار ہیں، ان کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ 60 نمبر آیت ہے، یاد کرنے کو پوچھے بھائی زکوٰۃ کہاں دینی ہے تو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل بتا دیا کہ جو محتاج ہیں، نرے نادار ہیں۔ نادار کیا مطلب؟ لاوارث، جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی کو ستاتے ہیں، تو جب نبی کو ستایا تو میں کیا چیز ہوں؟ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں سمندر نہیں
لیکن قطرہ سمندر کا ہوں بھائی میرے. اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں. اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہے. اب آپ پہلے مسلمان تو ہو جائیں، اسی لیے تو آپ پہ رحمت نہیں آ رہی. اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا مطلب جو میں نے کہا نا میں سمندر تو نہیں لیکن قطرہ سمندر کا ہوں. اب مجھے اگر کوئی تنگ کرے گا تو وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے دو چار ہے نہیں. تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں. بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین میری نظر میں ہیں، ہے نہیں. ہمیں راضی نہیں کرو بھائی، اللہ کو راضی کر لو. اپنی زبان صحیح کرو، اپنے معاملات صحیح کرو ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد تھا، یعنی کہ مجھ سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. تو اللہ تعالیٰ غیبت تو پسند نہیں کرتا. تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ جو اللہ کو پسند نہیں وہ کام تم کرتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بہتان لگاتے ہو، کذب کرتے ہو ہیں. یہ ساری چیزیں چھٹے کلمے میں لکھی ہوئی، جا کے پڑھ لینا اردو میں. جب تم یہ کرو گے تو تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ میں تو خدا کی قسم جو کچھ مانگتا ہوں، میں 10 مانگتا ہوں مجھے 1 لاکھ ملتا ہے. تم 10 مانگتے ہو تمہیں 1 ملتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ تم پیسے کہاں لگاؤ گے. تم نے وہی اپنے گھر میں جا کے لگانا ہے، وہی اپنے گھر کے اسپیشلیز میں آپ نے استعمال کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتا. جس دن یہ سوچ لو گے کہ میں نے اللہ کے گھر کے لیے کما رہا ہوں میں، اور ایسے لوگ ہیں میرے ساتھ کہ جو اپنی آدھی کمائی اس خانقاہ میں دیتے ہیں لیکن وہ یہاں نہیں بیٹھے ہیں. اور ان کو کسی بھی پروگرام میں فون کر دوں وہ بیچارے بھیج دیتے ہیں. تو کس کا حق زیادہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ کیا فرماتا ہے بھائی؟ غیبت نہ کرو. زنا سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ ہے یہ. غیبت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی چغل خوری ہے. بے حیائی کیا ہے؟ یہ دیر تک فون پہ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ ٹیلی فون تمہارے لیے عذاب ہے. شاید میرا خیال میں قیاس ہے میرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس فون کو حرام قرار دے دیتے، خصوصاً عورتوں پہ. کیونکہ جیسے شراب کو کیوں حرام قرار دیا؟ کہا اس میں فائدے تھوڑے ہیں، نقصان زیادہ ہے. ابھی یہاں ارسلان ظفر شاید بیٹھے ہوں گے، یہ بچپن میں جب یہ آئے تھے تو میں نے ان کا موبائل توڑ دیا. آج ڈپٹی ڈائریکٹر لگے. آپ اپنے بچوں سے بھی غفلت میں دیر تک باتیں کون سی ہوتی ہیں بھائی؟ اے آپ کی بیوی کا فون آئے، اماں کا فون آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں آلو لے کے آ رہا ہوں میں، بس اوکے اللہ حافظ. مائیں بھی کچھ نابینا ہیں، کچھ ماں باپ بھی نابینا ہیں. تو رحمت اس لیے آپ کو نہیں ہو رہی. کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اچھا یہ شاید مذاق لکھا ہوا ہے قرآن میں، لیکن ہم تو اس کو حقیقت جانتے ہیں. اسی لیے ہمیں کوئی بھی تنگ کرتا رہے، ہماری بے عزتی کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، ہم صبر سے سہتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کہ وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو ایسا نہیں ہو ہم بھی کسی مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں اس لیے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی وجہ سے نہیں بیٹھے رہتے. اور منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی نہ اتر جائے جو ان کے دلوں کی حال جتا دے. تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. اب آپ مرید تو جب ہیں کہ جب جمعے کے درس میں آئیں گے. میں آپ کو کسی سیاسی پارٹی میں نہ شامل کر رہا ہوں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی میں
شامل ہوا ہوں ہیں؟ میں تو ایک اسپرچول اور کراچی کے اندر خدا نے کچھ عزت دی ہے جس کی وجہ سے تمام پارٹیاں چیف گیسٹ کے حیثیت سے مجھے بلاتی ہیں، مدعو کرتی ہیں، میں جاتا ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے ہنستے ہو؟ جیسے آج آپ سن رہے ہیں اور آپ صحیح سے سن کے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ ہنسنے کے مترادف ہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہنسنے کے مترادف۔ اور بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ یہاں تو الٹا رواج ہے، مرشد ناراض ہوتے دیکھا میں نے دنیا میں، یہاں مرید ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں سنت رسول کے مطابق منانے کی پوری کوشش کرتا ہوں تاکہ بروز قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا۔ نہیں، ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، لیکن اب مجھے حکم ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہے نہیں؟ اور اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ مجرم تھے۔ اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی کا حکم دیں، بھلائی سے منع کریں، اور اپنی مٹھی بند رکھیں، اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور جب اللہ چھوڑ دے تو بھائی اس آدمی کی رزق کیا، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی تمام جسم ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی بے حیائی کا حکم تو نہیں دیا، میں تو قرآن سناتا ہوں، آپ عمل کہاں کرتے ہیں؟ تو 90% لوگ تو صرف بیماریوں کے چکر میں آتے ہیں۔ تو بیماری والے اپنی بیماری دکھائیں اور چلے جائیں، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جمعے کو آئیں لازمی۔ اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب۔ ایسا نہیں ہے دنیا میں بھی وہ سکون میں رہیں گے، نہیں، مجھے تو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ اور کسی نے مجھے کہا اگر یہ اوقاف لے لے تو میں نے کہا میں کل دے دوں صبح میں، ہو سکتا ہے اوقاف والے اچھا چلا لیں۔ اور نوجوان میرے پاس آئے ہیں جو چلا رہے ہیں اس کو، اور چلانے کا اعادہ کیا ہے انہوں نے۔ اور اس کو چلانا کیا ہے؟ اس کو یہی ہے، یہاں جو فیملیاں رہ رہی ہیں وہ خود چلا رہی ہیں۔ وہ ایک بیچاری عامر بھائی کی بیوی ہے، پوری روٹی بناتی ہے 100 کے قریب ہیں، صبح دوپہر شام، تو وہ بھی پرابلم نہیں ہے۔ اور انہی کے جو میاں رہ رہے ہیں وہ یہاں کے چوکیدار ہیں۔ اچھا ان کو بھی اجرت دے رہے ہیں، اب کسی کی ضرورت رہ گئی نہیں نا۔ اب تو علاج کے لیے بیٹھتا ہوں 1 بجے سے دوپہر 1 بجے سے 5 بجے تک، فون پہ نہ پوچھیں، آپ آ جائیں، نمبر لگے گا، نمبر سے آپ اندر آ جائیں گے، ختم۔ یہ نہ کہیں کہ میں آ رہی ہوں، یا کوئی کہے میں آ جاؤں، نہیں بھائی، مریضوں کا ٹائم یہ ہے۔ اور مریدوں کا ٹائم جو ہے وہ مغرب کے بعد ادھر آ جائیں سامنے والے پلاٹ پہ۔ تو اب اللہ کی لعنت ہو جائے تو آدمی کہیں کا رہے گا۔ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھے، تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا، جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے تھے۔ اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، وہی لوگ گھاٹے میں۔ مطلب سارا کام کر کے بھی کیا ہو گیا؟ سب اکارت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی
ہیں دیکھیں مذہبی لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں، دنیا میں نظام تو چل رہا ہے نا، معاشی نظام بھی چل رہا ہے، سماجی نظام بھی، سارے نظام چل رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں گئے؟ نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم ہیں، اور پوری مدین والوں کی بستیاں الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اگر آپ اس قرآن پر عمل نہیں کر رہے، اگر آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو پھر میرا خیال میں آپ بیکار میں آ رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نہیں ہے۔ اور آپ کہیں کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ بہت اچھی، کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ دیکھے گا۔ ہاں میں کبھی نہیں کہتا بھائی، ہو سکتا ہے میں خود گناہ گار ہوں، ہے اللہ کے حوالے کبھی نہیں کرنا، نہیں تو بستر پہ پڑ جاؤ گے بھائی، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، اسی لیے اس نے انبیاء، اولیاء اور مرشد بھیجے ہیں کہ اپنے فیصلے یہیں کرا لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تو سچ کھل جائے گا، جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ عیاں کر دے گا، اور ایسے لوگوں کا دنیا اور آخرت میں اور زمین میں کوئی ان کا حمایتی نہ ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، جب ہم سیٹ ہو جائیں گے، تو پھر جب سیٹ ہوتے ہیں تو غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ اکثریت تو یہ ہے، دعا تو کراتے ہیں ہم دیں گے، عہد کر لیا، تو ہم ضرور خیرات کریں گے، ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، ہم اچھے آدمی ہو